بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قرآن پاک میں یہ کچھ آگے دین سے آگے یہ بیان پڑھتے ہیں۔ پہلی بات ہے جو ہے نا، پہلا ٹاپک ہے جادو۔ جادو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ شیطانی آیات نہ سیکھو۔ پہلا سپارہ 11واں رکوع۔ جنوں سے کہ جنات سے اگر کام لیا تو انسان دوزخی ہوگا، کسی کا برا کیا۔ 8واں سپارہ پہلا رکوع۔ موسیٰ نے کہا جادو سے کام نہیں بنتے۔ جب جادوگر بلائے گئے موسیٰ کے مقابلے میں تو موسیٰ نے کہا جادو سے کام نہیں بنتے۔ 23واں سپارہ 8واں رکوع۔ جادوگر آخر کو پکڑے جائیں گے۔ 16واں سپارہ 11واں رکوع۔ اچھا، دوسرا ٹاپک ہے جی آداب، کہ کچھ آداب کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ ٹھیک بات کرو، سوال نہ دہراؤ۔ یہ پہلا سپارہ 12واں رکوع، 7واں سپارہ 3 رکوع۔ پھر یہود و نصارہ کے بارے میں پھر بیان ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپس میں بھی الزام تراشی ان کی جاری رہتی ہے۔ پہلا سپارہ 13واں رکوع۔ یہ قیامت تک ان کے بیچ میں کینہ رہے گا۔ 6واں سپارہ 6واں رکوع، جس میں ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ لگتا ہے قیامت شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی آپس میں محبت شروع ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غیب کا علم تو اللہ کی ذات کو ہے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت تک ان میں کینہ رہے گا۔ پہلے اپنی کتابوں پر عمل کریں۔ 6واں سپارہ 13واں رکوع۔ کہتے ہیں کہ مبالغہ نہ کریں، یعنی کہ نہ جھوٹ نہ بولیں، غلط نہ بولیں۔ 6واں سپارہ 13واں رکوع۔ یہود جو ہے نا، یہودی یہ مسلمانوں سے دشمنی رکھیں گے اور عیسائی مسلمانوں سے محبت رکھیں گے۔ یہ 6واں سپارہ 14واں رکوع۔ اور ایک آخری ٹاپک آج کا کہ جی خانہ کعبہ کی تعمیر کعبہ۔ پہلا سپارہ 14واں رکوع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے پہلا سپارہ 15واں رکوع، 13واں سپارہ 17واں رکوع۔ مکہ کو دعا دی کہ یا اللہ یہاں پہ ہر طرح کا فروٹ موجود ہو، ہر طرح کی نعمت ادھر موجود ہو۔ 23واں سپارہ 7واں رکوع۔ پھر حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا واقعہ کہ جس میں جب قربانی فرض ہوئی یا قربانی جب جو ہے نا سنت بنی، یہ جو ہے نا 23واں سپارہ 7واں رکوع۔ بیت اللہ، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ 30واں سپارہ 30واں رکوع، جس میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ابراہا کا جو لشکر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بابیلوں سے شکست دی۔ کس طرح جب یزید نے بیت اللہ پہ حملہ کرایا تو اس کے فوراً بعد یزید مر گیا۔ یہ جس نے بھی حملہ کروایا، جس نے بھی یہ خانہ کعبہ کے اوپر کوئی اس طرح کا کام کیا تو اس کا فوراً عذاب آیا، اس کا عذاب آیا۔ عذاب تو باقی گناہوں کو بھی آتا ہے۔ یزید کے اور بڑے برے کام تھے، جس طرح انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا، جس طرح کربلا میں آل رسول کو شہید کیا۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن فوراً عذاب جو ہے نا، وہ خانہ کعبہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو فوراً اس پہ عذاب آیا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔